السلام علیکم ناظرین لائٹ ہاؤس میں جاب کے لیے پاکستانی لڑکا سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو منتھلی 32 کروڑ روپے ہے۔ اور ناظرین اس جاب کی اتنی تنخواہ کیوں ہے؟ لوگ اتنی تنخواہ کے باوجود اس جاب کو کیوں نہیں کرنا چاہتے اور اس جاب کو کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر دیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس میں جاب کے لیے منتھلی 32 کروڑ روپے تنخواہ ہے اور یہ اتنی تنخواہ کیوں ہے اور اس جاب کو لوگ کیوں نہیں کرنا چاہتے اور لوگ اس جاب کو کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ناظرین یہ آئس لینڈ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور سمندر کے اندر ایک چٹان کے اوپر ایک لائٹ ہاؤس واقع ہے۔ جو شخص بھی اس جاب کو کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ایک فارم فل کرتا ہے، اس کے بعد آئس لینڈ کی گورنمنٹ اس کو سلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس شخص کو انویٹیشن بھیجتی ہے اور انویٹیشن بھیجنے کے بعد اس شخص کو جو ہے وہ اگلا پروسیس بتایا جاتا ہے۔ ناظرین اس جاب کو کرنے کے لیے ویزا، رہائش، کھانا پینا بالکل فری ہوتی ہے اور یہ کم از کم جاب جو ہے وہ 3 منتھ کی ہوتی ہے، 3 منتھ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ناظرین اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ یہاں جاب ہے کیا؟ ناظرین یہاں جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سمندر کے اندر آئس لینڈ سے 30 کلومیٹر دور ایک چٹان ہے، اس کے اوپر یہ لائٹ ہاؤس واقع ہے، وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس شخص کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو 3 منتھ کا کھانا، میڈیسن وغیرہ اور باقی سہولیات جو ہیں وہ اس کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ موبائل فون کا استعمال نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ یہاں پر بالکل نہیں ہے، سم کے سگنل یہاں پر بالکل نہیں آتے۔ تنہا آپ نے 3 مہینے گزارنے ہیں، صرف ایک شخص نے، کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوگا۔ اگر آپ 3 مہینے گزاریں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے تقریباً 96 کروڑ روپے آپ کی سیلری بنے گی۔ لیکن ناظرین اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر تقریباً 400 سے زائد افراد جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہاں پر صرف 3 لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور ان میں سے ایک نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ یہاں پر جاب کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ناظرین اس شخص نے بتایا کہ جب مجھے وہاں اتارا گیا تو 2 دن کے بعد میرا یہ حالت ہو گئی تھی کہ بس میں یہاں سے نکلوں، کسی طریقے یہاں سے جاؤں، کیونکہ ناظرین صرف آپ کے پاس نہ موبائل ہوتا ہے، نہ کسی سے رابطہ ہوتا ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، صرف آپ نے وہاں پر لائٹ کو آن رکھنا ہے۔ لائٹ اگر 15 منٹ کے لیے بھی آف ہو جاتی ہے تو آپ کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہاں جاب کرتا ہے نہ وہ سو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ سوئے گا تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہوگا کہ شاید لائٹ آف نہ ہو جائے، کیونکہ کروڑوں کی بات ہے، ہزاروں یا لاکھوں کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے بتایا کہ میں 2 دن کے بعد میں وہاں رہا اور پھر میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنا شروع کر دیا، میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اس شخص نے کہا کہ میرے لیے ایک پل بڑا مشکل تھا، دن تو گزر جاتا تھا، جب رات ہوتی تھی تو سمندر کی جو لہروں کی آواز ہے وہ بہت ہی خوفناک آواز ہوتی تھی، رات کو بہت ہی خوف آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، اگر سونے لگتے تھے تو آنکھوں کے سامنے ایسی اشکال بن جاتی تھی، جنات وغیرہ جو ہے وہ میرے آگے آ جاتے تھے، اور میں نے وہ دن بہت ہی مشکل سے گزارے۔ ناظرین اگر بات کی جائے تو چند دن قبل ایک آذربائیجان کی لڑکی نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ناظرین آذربائیجان کی اس لڑکی کو لائٹ ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتار دیا گیا تھا۔ 2 دن کے بعد آئس لینڈ کی حکومت نے کہا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کچھ بھی وہاں پر لڑکی کی طرف سے جو ہے اس لڑکی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایمرجنسی طور پر ہیلی کاپٹر بھیجا تو اس لڑکی کی موت واقع ہو چکی تھی، وہ لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد ناظرین اب سری لنکا کا ایک شخص جو ہے وہ اس جاب کے لیے سلیکٹ ہوا ہے۔ یہی خبریں جو ہے سوشل میڈیا پر پچھلے چند دن سے گردش کر رہی ہیں۔ اب تیسری جو اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کا لڑکا جس کا نام شاہ زمان ہے، جس کا تعلق پاکستان کے شہر نوشیرہ سے ہے، عمر اس کی 19 سال ہے، اس لڑکے نے بھی جو ہے وہ فارم فل کیا تھا اور اس کو آئس لینڈ گورنمنٹ کی طرف سے سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو وہاں سے انویٹیشن آ گیا ہے۔ اب یہ لڑکا جاب کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو بات کی بات ہے، اگر 3 دن میں اس نے جواب نہ دیا تو اس کو ریجیکٹ کر لیا جائے گا۔ ناظرین کچھ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اس لڑکے نے اپنی مرضی پر فارم فل کیا، جس کے بعد اب اس کو جو انویٹیشن آیا ہے، جب یہ پتہ چلا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر والے، اس کے بڑے بھائی جان، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر جاب نہیں کرنی، آپ نے وہاں پر نہیں جانا۔ اس نے اپنے والدین یا پیرنٹس سے پوچھے بغیر یہ فارم فل کر دیا تھا۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ایک ہفتے میں تقریباً 42,000 لوگوں نے یہ فارم فل کیا ہے اس جاب کے لیے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، یا تو پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے پیار نہیں کرتے۔ ناظرین اب سوال جہاں اٹھتا ہے کہ پوری دنیا ٹیکنالوجی پر چل رہی ہے تو اس لائٹ ہاؤس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین پوری دنیا میں 19,000 لائٹ ہاؤس ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، صرف یہ ایک لائٹ ہاؤس ہے، آئس لینڈ کا لائٹ ہاؤس ہے
جس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں چلایا جا رہا، کیونکہ اس کو عالمی میڈیا نے اوپن چیلنج کیا ہے، اس لیے جو بھی اس چیلنج کو قبول کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس اکیلے لائٹ ہاؤس پر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جا رہا، یہ عالمی میڈیا کا اوپن چیلنج ہے۔ ناظرین دعا ہے اگر کوئی بھی پاکستانی یہاں پر پہنچتا ہے اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ناظرین ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و عافیت اپنے گھر واپس لے آئے۔ ناظرین یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ، مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر دیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔